اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان داور کاظمی این آر میں اپنے سامعین سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب ہیں۔ مولانا صاحب کا تعلق ناروے سے ہے اور ہم ان سے کچھ منقبت سنیں گے اور ان کی دینی تعلیمات اور پاکستان سے منقبت ناروے کا سفر اس سب پہ گفتگو کریں گے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے ہیں آپ اعجاز حسین آشنا صاحب؟ الحمدللہ حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ کرم ہے مالک کا، الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے ناروے میں کب سے ہیں؟ ناروے میں تقریباً 2008 سے۔ 2008 سے تو پاکستان کے کس صوبے سے، کس علاقے سے تعلق ہے؟ پاکستان کوئٹہ شہر سے میرا تعلق ہے اور ہزارہ برادری سے جو ہے میرا تعلق ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کوئٹہ میں رہا ہوں اپنی ملازمت کے سلسلے میں 2-3 دفعہ، اور کوئٹہ آنا جانا بھی رہا ہے اور ہزارہ کمیونٹی سے بھی تعلق رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، آپ نے اسلامی ایجوکیشن جو ہے، اسلامی تعلیمات کہاں سے حاصل کی ہے؟ جی 97 میں جو ہے حوزل میں قوم میں انٹر ہوا تھا، میں ایڈمیشن ہوا تھا ہمارا 97 سے حوزل میں قوم مدرسہ امام خمینی۔ جی ہاں۔ اچھا جی ہاں۔ اور اس کے بعد 1997 سے لے کے 2008 کے شروعات تک جو ہے حوزل میں قوم میں رہا ہوں میں، اور وہاں سے میں نے علوم قرآن و حدیث میں ماسٹر کیا میں نے۔ جی صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ابھی ناروے کے اندر آپ کسی امام بارگاہ یا مسجد سے منسلک ہیں، یا ناروے میں کیا ہے، ایران سے پھر آپ پاکستان آ کے جو ناروے گئے تو وہاں تھوڑا سا بتائیں۔ ماسٹر کی ڈگری لینے کے فوراً بعد جو ہے حوزل میں قوم سے ہی میں ڈائریکٹ ناروے آیا ہوں۔ اچھا جی ہاں بالکل۔ یہاں اس وقت ناروے اوسلو شہر میں جو ہے اردو بولنے والوں کے 3 مراکز ہیں۔ مسجد توحید ہے، انجمن حسینی ہے، اور مرکز محبان اہل بیت ہے۔ اور میں خود جو ہے مرکز محبان اہل بیت میں وہاں سے منسلک ہوں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناروے میں جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے اور اس کے ساتھ فرینچ ہے یا کیا ہے؟ نہیں، یہاں ناروے کی اپنی زبان ہے۔ یہاں پہ نارویجن زبان ہے، اور دوسری زبان یہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے۔ جی ہاں، لیکن اپنی نارویجن زبان۔ اور نارویجن زبان، میرا ایک دوست بھی ہے وہ ناروے میں ہی ہے، اور ڈار فیملی سے تعلق ہے، ندیم ان کا نام ہے، بہت زمانے سے وہاں ہے۔ اور بالکل اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ منقبت آپ ہمیں کیا منقبت کے حساب میں کون سی منقبت آپ ہمیں سیریل وائز پڑھ کے سنائیں گے، تاکہ ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو آپ کی صلاحیت، آپ کی آواز، اس سب سے آشنائی ہو؟ جی حضور، جی ہاں بالکل۔ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے کہاں سے شروع ہوا تھا، اس کے متعلق بھی میں کہوں کہ الحمدللہ بچپن ہی سے جو ہے پاکستان میں 12-13 سال کی عمر سے جو ہے مختلف انجمنوں سے جو ہے میرا واسطہ رہا ہے، اور 12-13 سال کی عمر سے ہی جو ہے میں علم قرات قرآن سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر منقبت سے جو ہے، اور نوحہ خوانی خصوصی طور پر میرا تعلق رہا ہے ان فیلڈوں سے۔
اور ہمارے گھرانے میں جو ہے میرے ماموں جو ہے محمد حسین، شہید محمد حسین آشنا جو ہے بہت ہی بڑے اور معروف نوخانوں میں سے تھے، جن کی شہادت کوئٹہ میں ہوئی۔ اور اسی طرح میرے جو بڑے بھائی تھے شہید عابد علی، وہ بھی جو ہے الحمدللہ ان کی بھی فیلڈ نوحہ خانی، منقبت وغیرہ اور عزاداری کی فیلڈ میں الحمدللہ پیش رہے ہیں وہ۔ تو بچپن ہی سے بہرحال یہ منقبت، یہ نعت وغیرہ بچپن ہی سے الحمدللہ میرا شوق تھا۔ اور اب الحمدللہ خطابت کے ساتھ ساتھ جہاں پر مومنین جو ہے وہ خواہش کرتے ہیں تو پھر میں اپنا کلام سناتا ہوں۔ الحمدللہ مولا کا لطف و کرم ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر جو ہے وہ اکثر جو ہے میں لوگوں کو سناتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آگے 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 بتائیں، آپ کی بات سن کے بہت لطف آ رہا ہے۔ اور میں یہاں پہ ذرا سا ایڈ کر دوں کہ ہزارہ کمیونٹی چنگیزی خاص طور پہ، کیونکہ میرا تعلق فوج سے رہا ہے، اب تو میں پچھلے 15 سال سے ریٹائر ہو چکا ہوں، تو ہمارا انٹریکشن جو ہمارے فوج میں چنگیزی وغیرہ تھے ان سے بھی تھا، اور کوئٹہ ہم کئی دفعہ جاتے تھے کیونکہ وہاں ہمارا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا۔ تو آپ سے بات کر کے مجھے بہت لطف آ رہا ہے، اور اب آپ منقبت کے بارے میں بتائیے۔ جی جی ہاں بالکل، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہرحال سوشل میڈیا ہے اور اپنے اوپر اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ شاعری کی فیلڈ میں جو ہے الحمدللہ میرے استاد محترم جو ہے مرحوم استاد فدا حسین نوشاد جو ہے، شاعری کی فیلڈ میں وہ ہمارے استاد رہے ہیں۔ اور اسی طرح رجب علی رنجبر جو ہے فارسی زبان میں جو ہے ہمارے استاد رہے، فارسی شاعری میں، اردو زبان میں استاد فدا حسین نوشاد جو ہمارے استاد رہے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں اپنے ایک نعتیہ اپنے کلام سے جو ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اپنے کلام سے جو بے شک، بسم اللہ بسم اللہ، ہم چلتے ہیں آپ کے نعتیہ کلام کی طرف۔ ہوگی بیان مجھ سے تیری شان مصطفیٰ، ہوگی بیان مجھ سے تیری شان مصطفیٰ، لاؤں کہاں سے دوسرا قرآن مصطفیٰ، ماشاء اللہ، لاؤں کہاں سے دوسرا قرآن مصطفیٰ، حسن و جمال یوسف یعقوب نے کہا، بہت خوب، حسن و جمال یوسف یعقوب نے کہا، ہے بر کے خلد سے تیری مسکان مصطفیٰ، ہے بر کے خلد سے تیری مسکان مصطفیٰ۔ اور
بہت ہی غور طلب شعر کہ بستر پہ سو کے حیدر کرار نے کہا بستر پہ سو کے حیدر کرار نے کہا میری یہ جان تجھ پہ ہو قربان مصطفیٰ میری یہ جان تجھ پہ ہو قربان مصطفیٰ اس گھر میں فاطمہ علی تھے حسن حسین واہ واہ بہت خوب اکثر جہاں پہ ہوتے تھے مہمان مصطفیٰ اکثر جہاں پہ ہوتے تھے مہمان مصطفیٰ اور پڑتی نگر دے پا تیری اس شہر میں اگر ہوتا مدینہ آج بھی ویران مصطفیٰ ہوتا مدینہ آج بھی ویران مصطفیٰ یہ نعت آشنائے ردیف و سخنوری ان کی عطا ہے مجھ پہ ہے احسان مصطفیٰ ان کی عطا ہے مجھ پہ ہے احسان مصطفیٰ ہوگی بیان مجھ سے اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ بہت خوب مالک نے آپ کی آواز میں بہت خوبصورتی بہت لہ دی ہے بہت شکریہ اچھا یہ بتائیے یہ تو ماشاءاللہ سے یہ اشعار جو ہیں اور یہ سب فدا حسین صاحب آپ کے استاد رہے ہیں جی فدا حسین نوشاد صاحب جی فدا حسین نوشاد صاحب صحیح صحیح اچھا میں ناروے کے لیے اپنے سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے کچھ انفارمیشن چاہ رہا تھا کہ نارویجین لینگویج کا ڈائلاگ فرینچ سے ملتا ہے یا انگلش سے ملتا ہے یا اس کا رسم الخط جو ہے الفابیٹ وہ کیا ہے؟ نہیں بالکل فرینچ اور انگلش زبان سے بالکل نارویجن زبان ملتی جلتی نہیں ہے الفابیٹس میں جو ہے 4 ایکسٹرا الفابیٹس ہے جو خصوصی طور پر جو ہے نارویجن زبان میں جو ہے وہ الفابیٹ استعمال ہوتا ہے اچھا تو باقی الفابیٹ 4 خصوصی باقی الفابیٹ یہ انگلش والے ہی ہے؟ جی ہاں بالکل ہاں ڈینش زبان سویڈش اور نارویجن جو ہے یہ تینوں زبانیں آپس میں ملتی جلتی ہے جی ہاں صحیح
صحیح، یعنی آپ سے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ الفابیٹ 4 ایڈیشن ہے لیکن ان الفابیٹ کا پروننسیشن الگ ہے. بالکل ہاں، بالکل بالکل بالکل. صحیح صحیح. تو آپ نے اب تک نارویجین کتنی سیکھ لی یا انگلش سے گزارا کر رہے ہیں؟ نہیں الحمدللہ نارویجن بول لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس لینگویج میں کوئی خطاب بھی کیا یا خطاب ناروے میں ہماری اردو زبان اور انگلش یہ دو آفیشل لینگویج ہے؟ جی جی ہاں بالکل. یہاں میں خود جو ہے اردو زبان میں یہاں پہ خطاب کرتا ہوں، اور 2-3 ہمارے دوست ہیں جو ابھی ابھی فارغ التحصیل ہوئے قوم المقدسہ سے، تو جی جی. وہ نارویجن زبان میں ان کی پیدائش یہاں ناروے میں ہوئی ہے، اور وہ تینوں جو ہے الحمدللہ تینوں علماء نارویجن زبان میں خطاب کرتے ہیں، اور میں اردو میں کرتا ہوں. جی ہاں. صحیح صحیح ماشاء اللہ، بہت بہترین. یہ 5 ملک جو مجھے تھوڑا سا بھی میں اگر ریکلیکٹ کروں، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، یہ ان کا اسکینڈینیوین کنٹری کے 5 ملک ہیں جن میں سے ایک یہ ہے. بالکل ہاں، فن لینڈ بھی ہے. جی ہاں. فن لینڈ، بالکل بالکل بالکل. تو اب چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ جو ہمارا مقصد ہے آپ سے تعلق اسٹیبلش کر کے منقبت اور اشعار مولا علی کی شان میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی جو انفارمیشن ہے ہمارے سننے والوں کے لیے وہ ہم لیتے رہیں. تو اب ہم پڑھتے ہیں، آپ اگلی منقبت کس کی جی ہاں. شان میں بیان کریں گے؟ جی ہاں بالکل ہاں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بھی کلام پڑھا تھا، اور ابھی جو ہے وسیع رسول خدا علی مرتضی شاہ نجف کی شان میں جو ماشاء ہے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ کلام بھی بالکل نیا کلام ہے، لکھا ہے، اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. بہت خوب، بسم اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عشق حیدر کے دیوانوں کو بھی دانا لکھنا، عشق حیدر کے دیوانوں کو بھی دانا لکھنا، چاہے بہلول ہو بوسر ہو ہمارا لکھنا، چاہے بہلول ہو بوسر ہو ہمارا لکھنا، عشق حیدر کے دیوانوں کو بھی دانا لکھنا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ایک ٹکڑا بھی ملے تجھ کو اگر زہرا سے، اس کو افلاک کا پر نور ستارہ لکھنا، بہت خوب بہت خوب. اس کو افلاک کا پر نور ستارہ لکھنا، اور پیار سلمان سے اتنا تھا پیمبر کو کہ بس حکم کرتے تھے کہ سلمان کو منا لکھنا، حکم کرتے تھے کہ سلمان کو منا لکھنا، عشق حیدر کے. اور ابن مریم بھی مسیحا ہے،
مگر خود یہ کہے میرے قرطاس پا مہدی کو مسیحا لکھنا میرے قرطاس پا مہدی کو مسیحا لکھنا چاہے بہلول ہو بزر ہو ہمارا لکھنا. بہت خوب. اور آشنا کا یہ تقاضا ہے عریضے میں فقط آشنا کا یہ تقاضا ہے عریضے میں فقط تم کو زہرا کی قسم مہدی کا آنا لکھنا. تم کو زہرا کی قسم مہدی کا آنا لکھنا. عشق حیدر کے دیوانوں کو بھی دانا لکھنا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قبلہ ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا تخلص آشنا ہے. جی جی. اور ماشاءاللہ سے جو آپ منقبت اور جو اشعار ہیں تو آشنا تخلص رکھنے کے پیچھے کیا ذہنی سوچ تھی وہ میں جاننا چاہوں گا. جی جی ہاں بالکل. بہت بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں ہی کہ میرے جو ماموں تھے جو 2004 میں کوئٹہ میں شہید ہوئے تھے جی اور ان کا تعلق بھی جو ہے وہ نوحہ خوانی کی فیلڈ سے شاعری کی فیلڈ سے جو ہے ان کا تعلق تھا. بالکل. تو یہ آشنا کا تخلص جو ہے میں نے اپنے ماموں کی یاد میں جو ہے اپنے نام کے ساتھ یہ تخلص رکھا ہے کہ جب بھی کہیں پر کلام پڑھوں تو اس کلام کا ثواب جو ہے میرے ماموں جان کو بھی انشاءاللہ ملے. جی ہاں بے شک بے شک. ماشاء اللہ. اور آپ جب بھی جہاں بھی تو آپ کی جتنی عبادات ہیں ان کا ثواب آپ کے ماموں کو بھی پہنچے, آپ کے شہید بھائی کو بھی پہنچے. ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ ملت جعفریہ کے تمام شہداء اور تمام مسلمان شہداء سب کو پروردگار غریق جنت نصیب کرے. اچھا اب آپ بتائیے کہ ہم یہاں تک تو پہنچ گئے. آپ نے اسلامک ایجوکیشن جو ہے کم سے حاصل کی ناروے میں ماشاءاللہ سے. تو اب ناروے سے پاکستان آپ کو اچھا خاصا عرصہ ہو گیا ہے تو بیچ میں کبھی چکر لگا ہے یا ابھی تک نہیں؟ جی جی ہاں بالکل کئی بار چکر لگا ہے. اور ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے پچھلے سال ماہ سفر میں جو ہے میرے ایک خمسہ تھا پنجاب میں, اور اس سے جو پچھلے سال میں جو ہے ماہ رمضان میں جو ہے ماہ رمضان میں خمسہ پڑھنے کے لیے گیا تھا میں یا پاکستان میں. تو باقی یہاں یورپ میں جو ہے مصروفیت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے کہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے جو یہاں پہ لوگ مختلف پروگرامز کے لیے بک کرتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے زیادہ موقع نہیں ملتا کہ پاکستان میں جو ہے آ کے میں مجالس وغیرہ پڑھوں. جی بالکل بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے پاکستان میں حالات جو ہے سیکٹیرین وہ کافی خراب تھے, لیکن مالک کے کرم سے اور ہماری مسلح افواج کی کاوشوں سے بالکل اور بہت کنٹرول میں آ گئے ہیں. اور ہمارے ملک میں جو سوچ ہے اس میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے کہ ہم کسی کی خاطر اپنا نقصان نہ کریں.
बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हम किसी अल्हम्दुलिल्लाह। की खातिर अपना नुकसान ना करें और हमारा जो है वो हमारा ही है। बिल्कुल, ये जी, एक सोच डेवलप हुई है मालिक के करम से। और अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआएं यही है कि परवरदिगार हर किसी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे दाहिया में। और तमाम मुसलमानों को हर उस अमल की तरफ राग़िब करे जिसमें मालिक के इलाही की खुशनुदी हो। बेशक है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो अब आगे बिल्कुल। चलते हैं आपके प्रोग्राम को लेके। जी, हाँ। हुँ। तो अब आप हमें क्या बताए सुनाएंगे? जी, 2 कलाम तो सुना चुका हूँ, अब एक और कलाम आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। तो मैं अ, बीच में आपसे सिर्फ बीबी फातिमा की शान में कोई कलाम। जी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इंशाअल्लाह भी ढूँढ के जो है अपना कलाम जो है जनाब वाला बेशक बेशक अगली हुँ, जब भी हम नशिस्त करेंगे उसमें इंशाअल्लाह। और अब अगला कलाम जो आप के सिनेरियो में है उसको बयान करें। जी, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, जी, बस मुझे जो है एक मर्तबा आप सिर्फ़ चंद सेकंड क्योंकि मैंने 2 कलाम तैयार करके रखे थे, तो अभी मज़ीद जो है अगर आपने ख़्वाहिश की तो फिर तो मैं हम ज़रूर इसको हम अगली नशिस्त में कर लेंगे। हम अब हाँ, बिल्कुल। कल दो कलाम के बाद अब हम एक और अपनी गुफ्तगू जो है या वो हुँ, जारी रखते हैं। अब आप हमें यूरोप का थोड़ा सा नक्शा बताएं कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड ये 5 ममालिक हैं। जी हाँ, जी हाँ। और अब आपसे जो फ्रांस है या बेल्जियम है ये कितने दूर है, कहाँ पे महल वकूअ कैसे है? तकरीबन यहाँ नॉर्वे से जो सबसे नज़दीक फ्लाइट हमें पड़ती है वो डेनमार्क ही की फ्लाइट है जो 50 मिनट की फ्लाइट है। अच्छा। और उससे आगे जो है स्वीडन स्टॉकहोम जो है वो तकरीबन 1 घंटे की फ्लाइट है। सही इसी तरह फिर अगर आप जर्मनी की फ्लाइट देखें डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जाना चाहते हैं, हैम्बर्ग हो या मुन्शन हो या फ्रैंकफर्ट हो, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे की फ्लाइट 1 ऑवर 40 मिनट की सही फ्लाइट। बेल्जियम भी तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट की फ्लाइट है, जी हाँ। लेकिन फ्रांस जो है सही यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की फ्लाइट है, जी हाँ। 2.5 घंटे। जी, जी, अच्छा अब जी। आप ये बताइए कि ये जो एक मूजी मर्ज जिसने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में लिया हुआ है, हम जी, सब की दुआ ये है कि परवरदिगार मुकम्मल इंसानियत को अपने इलाही हिफ्ज़ो में, अमान में रखे और हम इलाही में। सबको इस मूजी मरज से हमारी जान छुड़ाए। तो आप बताएं वहां पे क्या हालात हैं, कैसे हैं और इससे किस तरीके से अपने आप को महफूज किया जा रहा है? जी, यहाँ यूरोप में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्वे में चूँकि नॉर्वे की आबादी बहुत कम है, तो उस लिहाज से यहाँ पे काफ़ी वायरस को जो है काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ है यहाँ नॉर्वे में। सही और यहाँ की निस्बत जो है अगर आप देखें डेनमार्क में जो है इस वक़्त बहुत ज़्यादा वायरस फैल चुका है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग एहतियात नहीं करते हैं और एहतियात में। जी, जी हाँ, बिल्कुल एहकामी तदाबीर पर जो है वो अमल नहीं करते हैं और गवर्नमेंट की उनकी ताकीद के बावजूद जो है जो इंस्ट्रक्शन बताती है गवर्नमेंट यहाँ पे उस पर लोग अमल नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि मज़ीद जो है दिन-ब-दिन ये वायरस फैलता जा रहा है। लेकिन फैलता जा जर्मनी की निस्बत अगर आप देखें, इटली की निस्बत आप देखें, इंग्लैंड की निस्बत अगर आप देखें, फिलहाल जो है इन ममालिक में वायरस कम है और कंट्रोल में है। जी हाँ। सही सही। इसमें तो हर आदमी को, जी हाँ। यानी मैं ये कहूंगा हर आदमी को इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फिर हुँ, फैमिली हुँ। की कैपेसिटी में, मोहल्ले बिल्कुल। की कैपेसिटी में अपना रोल अदा करना है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। इतना इम्पोर्टेंट है कि सैनिटाइजर और मास्क के अलावा हुँ, आपकी हुँ। जब भी कहीं पे अगर आप एक बिल देने गए हैं और वहां पे लोग अगर नजदीक हो रहे हैं आप दूर हो जाएं। अपने बिल्कुल। हुँ, पर्सनल एग्जाम्पल से लोगों को बताएं कि भाई ये इस तरीके से हमें
चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें जो है। और जी खास पे कि जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो हम कहीं विजिट नहीं करते, सीधा वॉशरूम में जो हमारे ड्रेसेस होते हैं उनको वहां पर हम चेंज करते हैं और वहीं वॉशिंग मशीन में उनको डाल के शावर लेके फिर बाकी घर में बिस्तर पे सोफे पे ये बैठते हैं, क्योंकि ये हम्म, एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है इस मर्ज का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एहतियात जो है इसको। जी हाँ। बिल्कुल। और हम्म, और वो इंग्लिश का माकूला भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, ऑफ तो कोर्स, जितना बिल्कुल। आप प्रिवेंट करेंगे तो ये है। अब आप आगे हमें क्या बताएंगे, ये बताएं, अपने बारे में कुछ बताएं। और आप कितने लोग थे जो कोयटा से या पाकिस्तान से वहां थे, और फिर यूरोप के किस किस ममालिक में आपका आना जाना रहता है अपने ये दीनी जी हाँ। तबलीग को आगे करने के सिलसिले में। जी जी, हाँ, बिल्कुल। अब तो कोरोना वायरस की वजह से अक्सर फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो रही है, वरना अब कोरोना वायरस शुरू होने से पहले यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक में जो है मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, इटली से लेके जो है जर्मनी, मुख्तलिफ शहरों में, इटली के मुख्तलिफ शहरों में, डेनमार्क में, इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में, इसी तरह जो है माह मुहर्रम के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां तक जो है रसाई होती है और जहां जहां तौफीक मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजहब हक की तरवीज के लिए जो है वो तबलीग करने के लिए जाता हूँ। जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हम्म, माशाल्लाह। जी हाँ। तबला, आपके साथ हमने बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा, और ख़ास तौर पे आपके अल्फाज और उनका उनकी अदायगी, ये बहुत जो शुक्रिया। मनक़बत आपने हमें सुनाई है। और फिर हम यहाँ, तो ये ग्लोबल विलेज हो गया है, लेकिन हमने नॉर्वे के लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे गैदर कर ली कि वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ का डायलेक्ट क्या है, और फिर ये तमाम चीजें। तो इंशाल्लाह आपसे हम राब्ते में रहेंगे, और अगली अनकरीब हम एक तफसीलन नशिस्त करेंगे, और बहुत उस शुक्रिया। नशिस्त में मेरी दरखास्त होगी कि बीबी फातिमा से मुंसलिक इंशाल्लाह, मनकबत, इंशाल्लाह, ठीक है, जरूर, ये जरूर। जरूर, इंशाल्लाह। ठीक है कबला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी टीम का, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। फी अमानल्ला। परवरदिगार फिर आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके तमाम चाहने वालों को, आपके अपने रिश्तेदारों को जो कोयटा में या दुनिया में जहां जहां है। आपसे बहुत शुक्रिया। इजाजत लूंगा। अपने सामईन को और देखने वालों को बताऊं कि ये किबला मौलाना इजाज हुसैन आशना साहब से हमने बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की, कोरोना के हिसाब से, मनकबत के हिसाब से। आप यहाँ कोयटा से ताल्लुक है आपका, हजारा फैमिली से आप थे, आप फिर ईरान मूव कर गए, वहां से नॉर्वे मूव कर गए, और इंशाल्लाह हम इनसे और भी 2-3 नशिस्तें रखेंगे। मालिक ने इन्हें बहुत खूबसूरत आवाज दी है जो बहुत इन्होंने शुक्रिया। बयान की है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कबला। बहुत इल्तमा शुक्रिया। से दुआ। इल्तिमा से दुआ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सरकार द रोजा वेखण